بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پاک وطن ٹی وی اور میں ہوں آپ کی میزبان نہار راٹھور. ناظرین کل سے خبریں جو ہے گہما گہمی جو ہے وہ عروج پر ہے. ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لانگ مارچ کا جو ایک چام تھا، ایک تجسس تھا لوگوں میں کہ وہ کس طرح ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، وہ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کافی عرصے سے اسلام آباد کال کا ذکر کر رہے تھے اپنے جلسوں میں، اپنے پاور شوز میں جو ہے اس کا کافی ذکر کر رہے تھے کہ میں اسلام آباد کال کروں گا، اسلام آباد میں سب کو بلاؤں گا اور ایک لانگ مارچ جو ہے وہ مختلف علاقوں سے قافلے لے کر جاؤں گا، ایک بڑا قافلہ اکٹھا کروں گا اور اسلام آباد ضرور جاؤں گا. اچھا ناظرین، اسی دوران کریک ڈاؤن لگا، بہت ساری گرفتاریاں ہوئی، بہت سارے مسائل آئے، بہت ساری رکاوٹیں ہوئی. مریم نواز شریف صاحبہ کا ایک بیان آیا تھا کہ جو لانگ مارچ ہے جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں وہ حکومت کے خلاف نہیں ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے. اسی حوالے سے ہم مزید بات کریں گے کیونکہ اس پہ بات کرنا اور اس پہ تجزیہ کرنا اتنا ہی ضروری ہو گیا ہے جتنا کہ سانس لینا ضروری ہو گیا ہے. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے رانا احسان صاحب سے، جن کا تعلق نون لیگ سے ہے اور وہ بہت جانی مانی پرسنالٹی ہے اور خبروں میں خصوصاً جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار دیتے رہتے ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ. سر پلیز مجھے کل کے حالات کے بارے میں بتائیے گا کہ لانگ مارچ تو اکٹھے ہو گئے، اسپیچ بھی ہو گئی، جیسے کہ صورت میں ایک چیز بھی ہو گئی. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ جو سارے ایک کرائٹیریا ہے جو کنٹری میں اس ٹائم چل رہا ہے، جو سب چیزیں چل رہی ہیں، اس کے حوالے سے آپ کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہر پارٹی کو آزادی رائے ہے اور وہ جلسے جلوس کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے پچھلے دنوں کے اندر پورے پاکستان میں جلسے کیے، پی ایم ایل این نے بھی کیے اور دیگر جماعتوں نے بھی کیے. تو اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور یہ ایک جمہوری حق ہے ہر پارٹی کا یا ہر انسان کا کہ وہ اپنے رائے کا کھلے عام اظہار کرے، وہ جلسے کرے، جلوس کرے. لیکن کل جو معاملہ تھا وہ کچھ اور تھا. پی ٹی آئی کی یہ جو کوشش تھی وہ یہ تھی کہ وہ اسلام آباد کو جیم کرے، ریڈ زون کے اندر آ کے وہاں ڈیرا جمائے اور حکومت کو یرغمال بنائے، اس کو بلیک میل کرے اور اپنی جو ان کی ڈیمانڈز ہیں ان کو بازو زور سے یا پریشر ڈال کے بلیک میلنگ کر کے منوائے. تو اس چیز کی اجازت جو ہے وہ حکومت نہیں دے سکتی، خاص کر کے تب جب اتنے نازک حالات ہیں معیشتی طور پہ. ملک ایک ایسے بحران سے گزر رہا ہے جو شاید جو ہے پہلے کبھی نہ گزرا ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بحران جاری رہا تو خدا نہ خواستہ ہم سری لنکا کی طرح جو ہے وہ صورتحال کی طرف نہ ہم بڑھ جائیں. تو اس معاملے کے اندر حکومت نے یہ سوچا کہ بجائے کہ یہ معاملہ پی ٹی آئی کی ہمیں انٹیلیجنس رپورٹ تھی، مسلح ہونے کی بھی انٹیلیجنس رپورٹ تھی، ہمیں نظر آ رہا تھا کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی تصادم ہو، کوئی جانی نقصان ہو یا کوئی معاملہ بڑھے تاکہ وہ اس کے اوپر سیاست کر سکیں. تو اس وجہ سے اس انٹیلیجنس رپورٹ کے ہوتے ہوئے ہم نے یہ سوچا کہ ہم ان کو یہ لانگ مارچ نہیں کرنے دیں گے اور حکومت کو یرغمال جو ہے وہ نہیں بنانے دیں گے. تو اس سلسلے میں رکاوٹیں ہوئی اور ہمیں اس چیز کے اوپر جو ہے وہ تسلی ہے کہ کوئی جانی نقصان پولیس کی کسی ایکٹیویٹی سے نہیں ہوا پورے پاکستان میں، اور سب لوگوں کی جانیں محفوظ رہیں. اور ہم نے اس مارچ کو جو ہے وہ روکا اور جو یہ ان کے جو دعوے تھے کہ 20 لاکھ لوگ آئیں گے، 30 لاکھ لوگ آئیں گے، سب سے پہلے تو وہ ایکسپوز ہو گیا کہ ان کا کہنا کہ پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے یا ان کے جو جھوٹے اور جو فیک بیانیے کے پیچھے سب لوگ اکٹھے ہیں. تو وہ چیز تو ایکسپوز ہو گئی کہ لاہور سے میرے خیال سے چند سو یا چند ہزار لوگ نکلے. اسی طرح پنجاب سے، پورے پنجاب سے میں سمجھتا ہوں کہ 2-4 ہزار زیادہ لوگوں سے جو ہے وہ زیادہ لوگ نہیں آئے، اور زیادہ تر جو لوگ آئے وہ کے پی کے حکومت کے پولیس والے اپنی حفاظت میں ان کو لے کے آئے، یا جی بی سے یہ لوگ لے کے آئے حکومتی جو ہے وہ پوری قوت کو استعمال کرتے ہوئے. تو وہ ہم نے ان کا دعویٰ تو جھوٹا ثابت کر دیا. تو دوسرا میں جی اسی چیز میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی. آپ نے کہا کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. سر اس جان کا کیا قصور تھا؟ جو پولیس اہلکار جو ہے وہ شہید ہو گئے، تو وہ جو جا رہے تھے گرفتاری کرنے، وہ چھت سے گیٹ سے پھلانگے یا جو بھی معاملات تھے، تو ان کا کیا قصور تھا سر؟ ان کی فیملی کے ویڈیوز دیکھ کے تو قسم سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹویٹر پہ بھی بہت ٹرینڈنگ چیز ہے یہ. تو ان کا بھی تو ایک جانی نقصان ہوا، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
جی بالکل، میں نے نیہا کل کی بات کی، لیکن جو پرسوں جو ایک شہادت ہوئی پولیس کانسٹیبل کی، غالباً ان کا نام کمال تھا، تو وہ نہایت ہی افسوسناک تھا، اور یہی ہمیں شک تھا کہ یہ مسلح ہو کے اس طرح کی بربریت پہ اترنا چاہتے ہیں کہ کوئی تصادم ہو. اور آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں بھی آگ لگی ہوئی تھی، وہاں بلو ایریا کو آگ لگائی گئی، درختوں کو آگ لگائی گئی. درختوں کا کیا قصور تھا؟ اسی طرح پولیس ویگنز کو آگ لگائی گئی، پولیس کے ڈالوں کو توڑا پھوڑا گیا، اور بے انتہاشا لوگوں کی پراپرٹیز کو نقصان پہنچایا. میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بینک کے ATM کو بھی لوٹنے کی کوشش کی گئی جو بلو ایریا کی حدود میں تھا. تو یہ وہی انتشار ہے جو ہمیں پتا تھا یہ پھیلا کے معاملے کو بگاڑنا چاہتے ہیں. اور دیکھیں ہماری پھر جب یہ سب کچھ کنٹرول میں تھا، لیکن تب پھر سپریم کورٹ نے انٹرونشن کی، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ ان کو اجازت دیں کہ یہ اپنا اظہاریہ رائے کریں اور واپس جائیں. تو ہم نے اس کے اوپر گارنٹی دی انہوں نے کہ H9 کے اندر جلسہ ہوگا، لیکن ان کی نیت تو تبھی ظاہر ہوگی کہ انہوں نے H9 کا رخ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جو ہے وہ ڈی چوک کا رخ کیا. اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ان کی جو کوشش تھی وہ یہ نہیں تھی کہ وہ جو ہے وہاں جلسہ کریں اور واپس جائیں، بلکہ یہ دھرنے کے موڈ میں تھے اور اس پورے کیپٹل کو یرغمال بنانے کے موڈ میں تھے. لیکن جب حکومتی کارروائی ڈی چوک میں جاری رہی، اور اس سے ہوا یہ کہ جب ان کو پتہ لگ گیا کہ ان کی دال نہیں گلی، نہ پنجاب سے کوئی نکلا، نہ لاہور سے، نہ فیصل آباد سے، نہ سیالکوٹ سے، نہ سرگودا سے، جو لوگ آئے وہ KPK اور گلگت بلتستان کے آئے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے صبح کے وقت یہ سوچا کہ ہم 6 دن بعد آئیں گے. لیکن اب یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے. عمران خان صاحب خود تو جو ہے کنٹینر کی آرام میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ان کے جو ورکرز ہیں ان کو انہوں نے انتشار پہ، تقسیم پہ اور لڑائی جھگڑے کے اوپر جو ہے وہ اکسایا ہوا تھا، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ پوری قوم نے کل دیکھا. سر آپ نے ذکر کیا درختوں کو آگ لگائی گئی، بہت سی پراپرٹی کو نقصان پہنچایا گیا. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان سب کے پیچھے ذمہ دار PTI کے لوگ ہیں، یا کیونکہ ان کا تو ماننا یہ ہے کہ نون لیگ نے جو حکومت ہے انہوں نے جو ہے شیلنگ کی، درختوں کو آگ لگائی، اور آپ جو ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ آپ کے مطابق کون ذمہ دار ہے ان سب چیزوں کا؟ کیونکہ صرف دیکھیں نقصان عوام کا ہوا ہے، پراپرٹیز کا ہوا ہے، درختوں کا ہوا ہے، یا کسی جاندار چیز کا جس کا بھی ہوا ہے، مگر اس چیز کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ پلیز اس چیز کو ذرا آج کلیئر تو کریں. جی سر، تو ذرا آپ میرے سوال کو پلیز کلیئرلی بتائیے گا پلیز. دیکھیں ذمہ داری تو PTI کے قریب سے بھی نہیں گزرتی. وہ کسی چیز کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اس چیز کی ذمہ داری بھی نہیں لیتے کہ انہوں نے کہا تھا وہ IMF کے پاس نہیں جائیں گے اور خودکشی کر لیں گے. انہوں نے 1 کروڑ نوکری دینی تھی، 50 لاکھ گھر بنانے تھے، لیکن اس کے بدلے میں انہوں نے 1 کروڑ لوگوں کو بے روزگار کیا، اس ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا، اور اس کی بھی وہ ذمہ داری نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ سب پرانی پچھلی حکومتوں کا کرتا دھرتا تھا. یہ آپ کو اس چیز کی بھی ذمہ داری نہیں لیتے نظر آتے کہ ان کا کام تھا کہ کچھ تو بہتری لے کے آتے، لیکن ہر چیز میں یہ بدتری لے کے آئے. تو ذمہ داری ان کے قریب سے نہیں گزرتی. اور ان کے اپنی یہ تو ویڈیوز نے دکھایا کہ کس طریقے سے PTI کے ورکرز نے جو ہے وہ ان کے گھروں سے اسلحہ نکلا. کس طرح آپ دیکھیں، اب وہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا وہ بہت لوگوں کو تکلیف ہوئی وہ مناظر دیکھتے ہوئے. مجھے بھی اچھا نہیں لگا کہ ایک بزرگ خاتون تھی، ایک کینسر سروائیور تھی، کہ ان کی گاڑی کے اوپر جو ہے وہ ڈنڈے مارے گئے. لیکن اس کا ایک اور رخ بھی ہے. دیکھیں وہ ایک ناکے کے سامنے ان کو درجنوں پولیس والے روک رہے تھے کہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتی، اور انہوں نے اپنی گاڑی بھگائی وہاں سے. اور جب بھگائی، خدا نہ خواستہ اگر کوئی پولیس والا ان کی گاڑی کے نیچے آ جاتا اور ایک اور شہادت ہو جاتی، تو پھر آپ کیا کہتے؟ تو وہاں انہوں نے جب وہ گاڑی بھگا رہی تھی تو انہوں نے ریاکشن میں ڈنڈے مارے. شاید نہیں مارنے چاہیے تھے، لیکن وہ کیا سکھا رہی ہیں پاکستانی بچوں کو کہ اگر پولیس آپ کو ناکے پہ روکے تو آپ گاڑی بھگائیں. آپ وہاں اگر کسی کو کوئی کچلنا ہے، سامنے آ جائے تو اس کو کچل کے آگے نکل جائیں. تو یہ وہ میسجنگ نہیں ہے جو لیڈرشپ کو دینی چاہیے ہے. اگر 144 پنجاب میں نافذ تھا تو اس کا احترام کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے تو جو ہے وہ بلڈوز کیا. اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشنز ابھی کرائیں. آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ آج الیکشنز کرائیں؟ آپ اسمبلی میں آئے. آپ اگر جب حکومت میں تھے، جب آپ کے پاس حکومت تھی، تب آپ الیکشن کرا دیتے.
آج حکومت کسی اور کے پاس ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن اس طرح تو ہر الیکشن میں ہار جاتے ہیں تو کیا گارنٹی ہے کہ پھر آپ نہیں کہیں گے؟ سر اسی چیز میں بھی چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. بالکل آپ کی بات درست ہے کہ ایک بزرگ خاتون ہے جاسمین راشد صاحبہ, ایک کینسر سروائیور ہے. اتنی گرمی تھی, کل موسم بھی کوئی اتنا خوشگوار نہیں تھا, بہت گرمی تھی. ان کی گاڑی کے شیشے توڑ دیے گئے. چلیے آپ نے ایک رخ بتایا, تو دوسرا رخ یہ دیکھیں کہ گاڑی کا شیشہ جب توڑا تو تب ان کو کوئی جانی نقصان ہو جاتا تو پھر کون ذمہ دار ہوگا سر اس چیز کا؟ کہ چلے ہم مانتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک اور خاتون ہی بیٹھی تھی, ان کی گاڑی کے اندر کوئی نیہا, حق نہیں تھا. جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو پولیس روکتی ہے کہ آپ نے آگے نہیں بڑھنا تو آپ کیا کریں گی؟ کیا آپ پولیس کے اوپر سے گاڑی گزار دیں گی؟ کیا یہ قانونی طور پہ جائز ہے؟ آپ کو ان کو پولیس روک رہی تھی کہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے, انہوں نے گاڑی بھگا دی, چلا دی, وہ تو سائڈ سے لوگ گزر گئے. میں کہہ رہا ہوں شاید ڈنڈے نہیں مارنے چاہیے تھے, لیکن شاید ڈنڈے وہ مارتے بھی نہ اگر وہ گاڑی آگے نہ بڑھاتی. تو یہ دیکھیں, میں نے تو مذمت کی کہ شاید یہ اتنا اس کا دکھ ہوا مجھے دیکھ کے, لیکن اس کا ایک دوسرا رخ ہے. دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر پولیس کسی بھی پاکستانی شہری کو, چاہے وہ میں ہوں, مجھے روکتی ہے تو کیا مجھے رکنا چاہیے ہے, یا میں یہ کہوں کہ میں ٹھیک ہوں, میں گاڑی بھگا دوں گا؟ دیکھیں ابھی ٹی ایل پی نے جو ہے وہ کیے تھے. ہیلو, جی سر آپ کی آواز پوری کرتے ہیں. ہاں جی بات کمپلیٹ کریں. ابھی ٹی ایل پی نے بھی مظاہرے کیے تھے, ان کی بھی ڈیمانڈز تھی, تو ان کی تو یہاں 18-19 شہادتیں ہو گئی, ان پہ بھی لاٹھی چارج ہوا, شیلنگ ہوئی. تو کیا آپ ہر گروپ کو, جو بھی گروپ ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں, میری ڈیمانڈز ٹھیک ہے, تو اس طرح اگر ملک چلانا ہے کہ کوئی بھی گروپ آئے, کوئی بھی پارٹی آئے, یا کوئی بھی گروہ ہے وہ 1000 بندہ اکٹھا کرے اور کہے کہ ہماری ڈیمانڈز پوری کرو, اور پولیس ان کو روکے تو وہ پولیس کو روکتا ہوا آگے چلا جائے, تو یہ وہ تعلیم نہیں ہے جو ہم دینا چاہتے ہیں, یا یہ وہ میسیجنگ نہیں ہے کہ جس طریقے سے ملک آگے چل سکتا ہے. آپ الیکشنز چاہتے ہیں تو آپ اسمبلی میں آئیں, اپنی آواز اٹھائیں. اگر کوئی رستہ نکلے گا, وہ تو ہم بھی الیکشن چاہتے تھے, ہم 4 سال سے الیکشنز کہہ رہے تھے. کیا ہم نے دھرنوں سے الیکشن حاصل کر لیے؟ کیا مولانا فضل الرحمان کے دھرنے سے الیکشن مل گیا اپوزیشن کو؟ یا جو پی ایم ایل این نے لانگ مارچ کی, یا پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کی, اس سے الیکشن مل گیا؟ یا پی ٹی آئی کے 126 دن کے دھرنے سے جو ہے وہ الیکشن ہو گیا؟ نہیں ہوا. تو اس طرح کی ڈیمانڈز رکھ کے آپ ملک بند کر دیں, آپ کیپٹل بند کر دیں, اس چیز کی کوئی اجازت کسی کو نہیں دے سکتا, چاہے وہ ہم ہو. اور ہم نہیں کامیاب ہوئے اس چیز میں, لیکن ہم نے کوئی شہر نہیں بند کیا. اپنے 4 سال اپوزیشن میں پی ایم ایل این نے کوئی کیپٹل یا مین شہر کو بند نہیں کیا. تو یہ جو کرنے جا رہے تھے, ہر حکومت کا فرض ہے کہ وہ ایک عام آدمی کی زندگی میں کوئی اگر خلل ڈال رہا ہے تو اس کو روکے. بالکل. اچھا سر میں اب تھوڑی آگے اس چیز سے بھی بڑھوں کہ ڈالر کی قیمتیں جو ہے وہ آسمانوں کو چھو رہی ہے, مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے, بجلی کا بحران ہے. ان مسائل پر بھی اب نظر دہانی کی جائے, کیا ابھی یہ معاملات کو اور بڑھائیں اور عوام کو بھی مشکل میں ڈالیں اور اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں, اور حکومت کو بھی کچھ آگے کرنے نہ دیا جائے, کیونکہ یہ سب معاملات تو چلتے ہی رہیں گے. تو یہ جو باقی چیزیں ہیں, جو مہنگائی ہے, بجلی بحران ہے, یہ سب چیزیں ہیں, اس پہ اب کون نظر ڈالے گا؟ کیونکہ سر عوام جو ہے وہ بڑی تکلیف میں ہے دیکھا جائے. دیکھیں, میں آپ کو اسٹریٹ فارورڈ اگر میں بتاؤں تو اس وقت ہمیں جب یہ حکومت ملی تو اس کے اسٹیٹ بینک کے پاس صرف $10 ارب تھے. اس میں سے بھی کچھ پیسے دکھانے کے لیے تھے, اصل میں صرف $3 ارب وہاں موجود ہیں جو ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کے امپورٹ کو چند ہفتوں کے لیے بھی کور نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے کہ ملک دیوالیے پن کی بالکل باٹم لائن پہ کھڑا ہے, اس سے بدتر حالات نہیں ہو سکتے. تو آج آپ مجبور ہیں کہ آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جا کے وہ مشکل اقدامات لینے ہیں جو پاکستان کی معیشت کو زندہ رکھیں گے. اگر ہم یہ اقدامات نہیں لیں گے, اگر ہم آئی ایم ایف کی سخت شرائط جو پاکستان کی معیشت کے لیے مفید ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں, آئی ایم ایف آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ پیٹرول کے اوپر سبسڈی نہیں دے سکتے کیونکہ آپ جو سبسڈی دے رہے ہیں وہ قرضے لے کے دے رہے ہیں, اور اتنے اگر آپ قرضے لیں گے تو آپ مقروض ہو کے شاید ڈوب جائیں.
تو یہ وہ حقائق ہیں، تلخ حقائق ہیں جو عوام کو ہمیں بتانے ہوں گے. یہ جو مشکل اقدامات اگر ہم نہیں لیں گے تو خدا نہ خواستہ پاکستان سری لنکا والے حالات میں چلا جائے گا. تو ہمارے پاس دو رستے ہیں، یا ہم سری لنکا بن جائیں یا ہم وہ مشکل اقدامات لیں جس سے مہنگائی آئے گی، جس سے بجلی مہنگی ہوگی، جس سے پیٹرول مہنگا ہوگا، لیکن اس ملک کی معیشت شاید بچ جائے. تو وہ ہمیں اقدامات لینے ہوں گے، اور یہ ہمیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آگے آنے والا وقت مشکل ہے. اور یہ ہماری پارٹی کے لیے یہ کوئی ہمارا بہتر ہو کہ ہم الیکشن میں چلے جائیں اور بھاگ جائیں اس کام سے، لیکن ہمیں قوم کبھی نہیں چھوڑے گی کہ ہم نے ملک کو ڈوبتے ہوئے بچانے کی کوشش نہیں کی. ہمارا فرض ہے کہ ہم وہ مشکل اقدامات لے کے اس کی معیشت کو سروائیو کرائیں. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آگے آنے والے دن ٹف ہوں گے، مہنگائی بڑھے گی، لیکن اگر ایسے اقدامات نہ لیے، اگر ہم نے یہ ڈالرز کی کمی نہ پوری کی، جو اس ملک کے اندر ڈالرز کی ریکوائرمنٹ ہے وہ نہ پوری کی، تو خدا نہ خواستہ ملک جو ہے وہ دیوالیے پن کی طرف چلا جائے گا. تو لاسٹلی پلیز مجھے بتائیے گا کہ سارے معاملات جو ہیں وہ ساری پارٹیز ایسا نہیں ہو سکتا کہ مل کے ایک ٹیبل ٹاک کر کے ان معاملات کو سولوشن کی طرف لے کر جائے، نہ کہ اور مشکلیں پیدا کریں ایک دوسرے کے لیے؟ دیکھیں بالکل یہی رستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور رستہ نہیں. اگر یہ لڑائی جھگڑا چلتا رہا تو یہ ملک ڈوب جائے گا، اور یہ ڈوب جائے گا. اور جس طرف ہم، جس حالات پہ ہم کھڑے ہیں، اگر یہ تصادم کی فضا رہی، اگر اس ملک کے اندر جو ہے وہ امن نہیں قائم ہوا، سیاسی جو حلقے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو جوڈیشری ہے، اگر وہ ہم آہنگی کے ساتھ کام نہ کر پائے تو یہ ملک ڈوب رہا ہے، یہ ڈوب جائے گا. تو ہمیں ضرورت ہے کہ سب سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اس ملک کے یہ جو گھمگیر مسائل ہیں اس کے لیے بیٹھیں، سوچیں، اور ایک استحکام والی فضا پیدا کریں جہاں ملک کے مشکل فیصلے کیے جائیں اور ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچی جائیں. کیونکہ اگر اسی طرح یہ چلتا رہا تو یہ وقت دور نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ، اللہ تعالیٰ میرے منہ میں خاک ڈالے، کہ یہ ملک سری لنکا والے حالات کی طرف بڑھ جائے گا، چلا جائے گا. بہت شکریہ رانا صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. تو ناظرین، آپ لوگوں نے گفتگو سنی اور ویڈیو پہ دیکھی بھی، تو میں امید کرتی ہوں کہ آگے آنے والے وقتوں میں، جیسا کہ میں ہمیشہ اپنے ویڈیو کے اختتام میں کہتی ہوں، کہ آگے آنے والے وقتوں میں جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہتر ہو. سیاسی معاملات، سیاسی لڑائیاں جھگڑے، سیاسی بحران جو ہے وہ اپنی جگہ، اگر سب سیاستدان مل کر یہ سوچے کہ ہمارے ملک کو کیسے چلانا ہے، ملک کو آگے کیسے بڑھانا ہے، تو شاید ہمارے پاکستان کے حالات جو ہیں وہ ان فیوچر آنے والے وقتوں میں بہتر ہو جائیں. مجھے دے اجازت، میں دوبارہ حاضر ہوں گی کل دوبارہ سے. تب تک دیکھتی رہے گا پاک وطن ٹی وی. اللہ حافظ.